बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 9 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 10 मुलाहिजा फरमाएं। मैंने अड़बड़ाकर आंखें खोल दी। अलका मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी सरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। नाजी, नाजी, उठो, जल्दी करो। मैं बदहवासी में उठकर बैठ गया। मेरे जिस्म पसीने में शराबूर था। नींद में ही शायद कंबल अपने ऊपर से उतार दिया था। बरनगी का एहसास होते ही मैंने एक कंबल अपने ऊपर खींच लिया। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। नागराज के आदमी इस तरफ आ रहे हैं, उठो, जल्दी करो, ये जगह तुम्हारे लिए अब महफूज नहीं, अलका ने कहा। मैं कंबल जिस्म पर लपेट कर चारपाई से उठ गया, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी इस कदर ज्यादा थी कि खड़े होना मुश्किल था। मैं लड़खड़ा गया। अगर अलका मुझे सहारा ना देती तो मैं यकीनन गिर पड़ता। चारपाई की पिछली तरफ भी एक दरवाजा था जो मैंने पहली मर्तबा देखा था। अलका ने एक हाथ से मुझे सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से वो दरवाजा खोल रही थी। उसी लम्हे राधा भी कमरे में दाखिल हुई। राधा, अलका बोली, ये कमरा ठीक करो, दुआएं भी यहाँ से हटा दो और हर वो निशानी मिटा दो जिससे किसी की मौजूदगी साबित हो सके, जल्दी करो। अलका मुझे दूसरे कमरे में ले आई। उस कमरे को स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। मुख्तलिफ चीजें बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। एक तरफ दीवार में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 2 शीशे भी लगे हुए थे। उस अलमारी से जरा आगे उसी दीवार पर किसी देवी की तस्वीर का फ्रेम लगा था। अलका ने वो फ्रेम हटा दिया। उसके पीछे दीवार में एक ताकचा सा बना हुआ था जिसमें एक आईनी हुक सा लगा हुआ था। अलका ने वो हुक घुमा दिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। अलमारी में इतना खला पैदा हो गया कि एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। अलका अंदर दाखिल होगी और मुझे भी हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया। आगे सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना, अलका की आवाज मेरी समाज से टकराई। खला में गहरी तारीकी थी। मैंने टटोल कर कदम आगे बढ़ाया और अलका के सहारे सीढ़ियां उतरने लगा। मेरे एक हाथ अलका ने थाम रखा था और दूसरे हाथ से मुझे कंबल संभालना मुश्किल था। 12 सीढ़ियां उतरने के बाद चंद कदम आगे बढ़कर हम रुक गए। अलका मुझे छोड़कर एक तरफ हट गई थी और फिर चिट की हल्की सी आवाज के साथ कमरा रोशनी से भर गया। ये एक वसी तय खाना था जिसमें आगे 3 कमरे बने हुए थे। दाईं तरफ वाले कमरे को ताला लगा हुआ था। अलका मुझे बीच वाले कमरे में ले आई। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था, एक खूबसूरत अलमारी थी और ड्रेसिंग टेबल भी। सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सीट थी जिस पर एक आदमी आराम से लेट सकता था। उसके दाएं बाएं 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। बेड के एंड सामने वाली दीवार पर कलाक भी आवेदा था जिसकी सुइयां 3 बजे का वक्त बता रही थी। गोया ये रात का आखिरी पहर था। तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, अलका ने कहा। यहाँ गर्मी तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत महसूस करो तो पंखा चला लेना। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने जिस्म पर कंबल दुरुस्त करते हुए पूछा। तुम्हारे कपड़े ऊपर ही कहीं रखे हुए हैं, मुझे उनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर उन लोगों को किसी किस्म का शुबा हो भी गया तो वो इस आश्रम की बुनियादें तक कुदेड़ डालेंगे। तुम ये कंबल ओढ़ कर ही लेटे रहो। जैसे ही वो बला टली मैं तुम्हारे कपड़े भी लेती आऊंगी। मैं बेड पर बैठ गया और अलका को सीढ़ियों वाले रास्ते की तरफ जाते हुए देखता रहा। मेरा जिस्म बदसूर पसीने में शराबूर था। बुखार उतर गया था और कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कंबल उतार दिया और पलंग की पट्टी पर बैठा इधर उधर देखता रहा। अलमारी के दाईं तरफ एक दरवाजा देखकर मैं उठ गया। वो बाथरूम था। फर्श और दीवारों पर 5 फुट तक सफेद टाइलें लगी हुई थी। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा बाथ टब था। तमाम चीजें बहुत कीमती और शानदार थी। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो सामने ही नजर आ गई। मैंने स्टैंड पर लटका हुआ तौलिया उठाया। जिस्म का पसीना पोंछने लगा। मैं कई रोज से नहाया नहीं था। अलका वगैरह ने शायद बेहोशी की हालत में स्टिचिंग की थी, लेकिन जिस्म अब भी बहुत गंदा हो रहा था और मेरे ख्याल में इस वक्त नहाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने तौलिए से रगड़ रगड़ कर अपना जिस्म साफ किया और जब तौलिया स्टैंड पर टांगा तो मुस्कुराए बगैर ना रह सका क्योंकि तौलिया गंदा हो गया था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। मैं कंबल ओढ़ना नहीं चाहता था और इस तरह बरना बैठा भी नहीं रह सकता था। मैं अलमारी खोलकर तलाशी लेने लगा। बहुत कीमती और शानदार मलबूसात टंगे हुए थे। मुझे अपने मतलब की चीज मिल गई। मैंने एक हैंगर पर टंगा हुआ स्लीपिंग सूट उतार कर पहन लिया और अलमारी बंद करके बेड पर लेट गया। अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अलका के बारे में सोचने लगा। उसकी बातों पर मुझे बड़ी हैरत थी। क्या वाकई उसके दिल में इस कदर ज्यादा इंसानी हमदर्दी थी कि वो दुश्मन मुल्क के अवाम को तबाही से बचाने के लिए अपने मुल्क की मुखालफत पर उतर आई थी, या महज नागराज से अपने शोर के इंतकाम लेना चाहती थी? मैं इत्तेफाक से उसके हाथ लग गया था। मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ जान चुकी थी और शायद समझ गई थी कि नागराज से मुझ जैसा दलेर और निडर आदमी ही टक्कर ले सकता है। मुझे मेरे वतन की सलामती के हवाले से आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। दूसरी तरफ मेरी सूरत कुछ ऐसी थी कि मुझे भी अलका जैसे लोगों की जरूरत थी। नागराज की हालत का मैं अंदाजा लगा चुका था। जिस तरह पूरे शहर में मुझे तलाश किया जा रहा था, उससे पता चलता था कि पुलिस भी मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में है और उसके दीगर जराए भी लामहदूद हैं। जो कुछ भी वो चाहे कर सकता है।
ان حالات میں میرے لیے اس علاقے سے نکلنا ممکن نہیں تھا اور مجھے الکا جیسی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے کچھ وطن پرستی کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں میرے وطن کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ الکا جیسی عورت کی مدد ہی سے معلوم ہو سکتا تھا۔ تہہ خانے کی چھت پر چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں کبھی ایک طرف سنائی دیتی اور کبھی دوسری طرف سے، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اوپر پورے آشرم کی تلاشی لے رہے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جس وقت الکا مجھے تہہ خانے میں لائی تھی اس وقت 3 بج رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اسے یہ اطلاع کیسے ملی تھی کہ ناگراج کے آدمی آ رہے ہیں۔ اس آشرم میں یا تو ٹیلی فون تھا یا کسی نے خود وہاں آ کر اطلاع دی تھی، مگر اطلاع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ رات کے آخری پہر اس قسم کی اطلاع تو کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا ہے جو ان میں شامل ہو، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ الکا کا کوئی جاسوس؟ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ الکا کے بارے میں بھی میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ وہ بیوہ تھی، کاٹن کی سفید ساڑی میں وہ بہت سادہ سی نظر آ رہی تھی، لیکن یہاں الماری میں قیمتی اور خوبصورت ساڑیاں اور دیگر ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ وہ کئی سال پہلے بیوہ ہوئی تھی۔ یہ ملبوسات اگر شادی سے پہلے کے تھے تو انہیں سنبھال کر رکھنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ابھی تو وہ جوان تھی، حسین تھی، ہو سکتے اس نے سوچا ہو کہ اگر کبھی دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تو یہ کپڑے کام آئیں گے۔ ہندو مذہب میں بیوہ عورت کے لیے دوسری شادی کی گنجائش نہیں، مگر اب تو مذہب میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پہلے تو عورت شوہر کے ساتھ اس کی چیتا میں جل کر ستی ہو جاتی، مگر اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا گیا اور بھی بہت سی رسومات میں تبدیلیاں آئی تھی۔ کچھ تبدیلیاں ملکی قوانین کے ذریعے لاگو کی گئی تھی۔ بیوہ عورت کے لیے یہ آپشن موجود تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنا گھر بسانے کے لیے دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے الکا نے بھی کوئی ایسی بات سوچ رکھی ہو، اس لیے وہ قیمتی کپڑے بھی سنبھال کر رکھے ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سیڑھیوں کی طرف سے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں اس طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد الکا کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ چلے گئے وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ کمبختوں نے پورے آشرم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، بکسوں تک کی تلاشی لی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں نے تمہیں کسی بکسے میں چھپا دیا ہو۔ تمہیں کیسی اطلاع ملی کہ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت عرصے سے ناگراج کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہی ہوں، وہ بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے اندر سرکل میں میرے بھی کچھ ہمدرد موجود ہیں۔ ایسے ہی ہمدرد نے مجھے بروقت خبردار کر دیا تھا۔ کیا تمہارے اس ہمدرد کو معلوم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، الکا نے نفی میں ساری لایا۔ دراصل جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ناگراج ان لوگوں کو ضرور چیک کرتا ہے جو ماضی میں اس سے نقصان اٹھا چکے ہوں۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ آشرم کا رخ بھی ضرور کرے گا۔ میرے ہمدرد کو یہ تو معلوم نہیں کہ تم یہاں موجود ہو۔ اس نے تمہیں ہمدردی کے طور پر اطلاع دی تھی کہ میں اپنا کوئی بندوبست کر لوں۔ ناگراج کے آدمی بھی اس کی طرح وحشی اور درندے ہیں۔ تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ شاید تمہارے ذہن میں کسی قسم کے شبہات سر ابھار رہے ہیں۔ الکا میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ آشرم میں ٹیلی فون موجود ہے اور مجھے یہ اطلاع فون پر ہی ملی تھی۔ بہرحال وہ لوگ آئے، توڑ پھوڑ کی، مجھے دھمکیاں دی اور چلے گئے۔ وہ چند لمحوں کو خاموشی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ آشرم میں نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا اور اس تہہ خانے کی تعمیر کو خفیہ رکھا تھا۔ اس آشرم کی تعمیر کے لیے میں نے مزدور اور کاریگر جے پور سے بلوائے تھے تاکہ مقامی مزدوروں کو بھی تہہ خانے کا پتہ نہ چل سکے۔ ویسے راجستھان کی عمارتوں میں تہہ خانہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ تقریباً ہر دوسری عمارت اور خاص طور پر مندروں کے نیچے تہہ خانے موجود ہیں، مگر ان کے بارے میں چند متعلقہ لوگ ہی جانتے ہیں، اور میرے آشرم کی اس تہہ خانے کے بارے میں تو میرے اور رادھا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے فرد تم ہو جو اس راز سے واقف ہوئے ہو۔ رادھا کون ہے؟ اور میرے خیال میں وہ ودوا تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ رادھا کئی سال سے میرے پاس ہے اور میری وفادار ہے، الکا نے جواب دیا۔ جن دنوں میرے شوہر کی ہتیا کی گئی یہ انہی دنوں اپنے شوہر کے ساتھ مدھیہ پردیش سے یہاں آئی تھی، لیکن چند روز بعد اس کا شوہر اچانک ہی لاپتہ ہو گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھا، مگر اپنا گروہ چھوڑ کر یہاں آ گیا تاکہ شریفانہ زندگی گزار سکے، لیکن پولیس کو پتہ چل گیا اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے فرار ہو گیا۔ اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں۔ میرا خیال ہے وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا، مگر رادھا میرے خیال سے متفق نہیں۔ اسے یقین ہے کہ اس کا پتی زندہ ہے اور مدھیہ پردیش کی چمبل ویلی میں ڈاکوؤں کے کسی گروہ میں شامل ہے۔ رادھا کو یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا اور اس لیے وہ یہاں سے کہیں اور جانے کو تیار بھی نہیں۔ میں نے رادھا کو اس وقت سہارا دیا تھا جب وہ ہر طرف سے مصائب میں گھر گئی تھی۔ پولیس اس کے پتی کے بارے میں معلوم کرنے یہاں بانے سے اسے پریشان کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس وقت پولیس کے بعد افیسر میرا احترام کرتے تھے، اس لیے میری وجہ سے رادھا کو پولیس کی آئے دن کی پوچھ گچھ سے بھی نجات مل گئی۔ رادھا اسی وقت سے میرے پاس ہے اور مجھے ماتا جی کہتی ہے، حالانکہ تم دونوں کی عمر میں 8-10 سال سے زیادہ فرق نہیں۔ میں نے کہا ہاں، الکا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا،
میں تو صبر کر بیٹھی ہوں، مگر رادا اب بھی منہ زور گھوڑی کی طرح ہے۔ اگر میں نے اسے کھینچ کر نہ رکھا ہوتا تو اپنے آپ کو تماشا بنا چکی ہوتی۔ میری کڑی نگرانی کے باوجود کبھی کبھار کوئی نہ کوئی گل کھلا ہی دیتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں کسی بے سہارا عورت کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ عورت جوان اور خوبصورت بھی ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ الکا خاموش ہو کر پھر گہرے گہرے سانس لینے لگی، پھر اچانک ہی جیسے چونک گئی۔ ارے میں نے اب تک یہ خیال ہی نہیں کیا، اچھا کیا تم نے یہ کپڑے نکال کر پہن لیے؟ اس الماری میں تمہارے کپڑے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ساری لا دیا۔ تم نے یہ کپڑے اب تک سنبھال کر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا۔ شادی کے نام پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے میری بات ٹال دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رات بہت ہو چکی ہے، اب تم آرام کرو۔ اس نے میری پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ تمہارا بخار اتر گیا ہے، آرام کرو گے تو 2-4 روز میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بازو میں اب زیادہ تکلیف تو نہیں؟ نہیں۔ 2-4 دن ڈریسنگ ہوگی تو زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا 1-2 دن تمہیں اس تہہ خانے میں رہنا پڑے گا، ان وحشیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر کسی وقت پلٹ آئیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ الکا چلی گئی۔ میں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ 5:45 بجنے والے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی 10:15 کا وقت بتا رہی۔ میرے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ سوتے وقت میں نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ الکا کسی وقت تہہ خانے میں آئی تھی اور مجھے کمبل اڑا کر چلی گئی تھی۔ چند منٹ بعد قدموں کی آواز سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ رادا تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں ٹرے اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں میرے کپڑے۔ کپڑے صاف ستھرے تھے اور دھلے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کپڑے کہاں چھپائے گئے ہوں گے۔ سیانے کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑے پہنانا بڑے پنے کا کام ہوتا ہے۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اب تم کیا کہتے ہو؟ پہلے کھانا کھائے رہے تو یا کپڑے پہنے تو؟ پہلے کپڑے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رادا اس وقت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بھی ہلکی سی بے تکلفی تھی۔ میں اس وقت کمبل اڑے ہوئے تھا، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ ہم اکھیاں بند کرت لیوے ہیں، تم کپڑے بدلت لیوو۔ اس نے کپڑے میرے اوپر کمبل پر پھینک دیے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ننگے کو کپڑے پہنانا بڑے پنے کا کام ہے، اب خود ہی پہناؤ، میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا۔ ہائے رام! اس نے کنواری لڑکیوں کی طرح شرما کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہمیں لاج لاگت ہے، تم خود ہی بدلت لیوو نا۔ وہ جس طرح کر رہی تھی میں اس کی نیت بانپ رہا تھا۔ الکا مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ منہ زور گھوڑی ہے اور کڑی نگرانی کے باوجود کبھی کبھار کوئی گل کھلا ہی دیتی ہے۔ اس وقت بھی اس کی نیت مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے کپڑے دے کر کمرے سے باہر چلی جاتی، لیکن اس کی نیت میں فطور تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اگرچہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ انگلیوں کی دردوں سے جھانک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو میں نے کپڑے اٹھا کر کرسی پر پھینک دیے۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے ایک دم سے اپنے اوپر سے کمبل اتار دیا۔ ہائے رام! اس نے چیختے ہوئے ایک بار پھر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، لیکن اس مرتبہ جلدی ہی اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں گھس گیا اور کلی کرنے کے بعد کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ٹرے گود میں رکھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ الکا کیا کر رہی ہے؟ میں نے رادا کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ شانتا دیوی کے دوار گیوو ہے جی، رادا نے جواب دیا۔ اوہ! میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس لیے تم اتنی پھیل رہی ہو، تم ہم کو بہت اچھا لگا تو جی، رادا نے دل کی بات کہہ دی۔ میری چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اچھا یہ برتن اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ رادا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی ساڑی کا پلو نیچے لٹکا ہوا تھا۔ وہ برتن اٹھانے کے لیے میرے سامنے اتنا جھک گئی کہ میری نظریں اس کے اندر تک پہنچ گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار سانس نکل گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں بیماری میں کوئی بد پرہیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری دوائیں بھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ رادا کے جانے کے بعد میں نے خوراک کھا لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ 12 بجے کے قریب الکا آ گئی۔ اس نے میری پٹی تبدیل کی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کے کہنے کے مطابق میری تلاش اب بھی جاری تھی۔ ناگراج کے آدمی ہر اس جگہ کو چیک کر رہے تھے جہاں میرے چھپنے کا شبہ ہو سکتا تھا۔ کچھ پارٹیاں اس رات مختلف شہروں کی طرف جانے والے راستوں پر بھی نکل گئی تھی، لیکن ظاہر ہے انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا ہوگا۔ میں 3 دن تک اس تہہ خانے میں بند رہا۔ رادا اور الکا ہر طرح سے میرا خیال رکھے ہوئے تھی۔ میرا بخار تو اتر چکا تھا مگر دواؤں کا استعمال جاری تھا۔ میرے زخم کی ڈریسنگ بھی الکا ہی کرتی رہی تھی۔ چوتھے روز صبح تہہ خانے سے نکالا گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور میں پہلی بار کھلی فضا میں آیا تھا اور پہلی مرتبہ اس آشرم کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ یہ جگہ تقریباً 4 کنال رقبے پر مشتمل تھی۔ 2 طرف کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے ڈھلوان چھتوں والے لمبے برآمدے بھی تھے۔ 20 کمرے تھے، 10 ایک طرف اور 10 دوسری طرف۔ درمیان میں ایک لمبا سا لان تھا جس کے کنارے پر پھولوں کے پودے تھے۔ لان کے وسط میں ایک چھوٹا سا حوض تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ اس کے تھوڑے فاصلے پر چند سایہ دار درخت بھی تھے جن کے نیچے کنکریٹ کے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ گیٹ بہت اونچا تھا جو عام طور پر بند ہی رہتا تھا
आमद और रफ्त के लिए छोटा दरवाजा इस्तेमाल होता था। ऊंचे चबूतरे पर बने हुए उस मंदिर में एक छोटे चबूतरे पर स्याह रंग का एक गोल और लंबूतरा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर के हिस्से पर सफेद रंग से चेहरे के नक्शो निगार बने हुए थे। हिंदुओं में लातादाद देवियों और देवताओं की पूजा की जाती थी, उनकी खूबसूरत मूर्तियां भी बनाई जाती थी। ये स्याह पत्थर भोलेनाथ का था। वो 5वां रोज था। शहर में मेरी तलाश अब भी जारी थी। नागराज पागल हुआ जा रहा था। मेरी गुमशुदगी ने उस पर जुनून सा तारी कर दिया था। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया तो उनका दहशतगर्दी का इस कैंप का राज खुल जाएगा। अलका की इतला के मुताबिक नाज रात पर जयपुर और दिल्ली से भी दबाव पड़ रहा था कि मुझे हर सूरत में तलाश किया जाए और किसी भी सूरत में सरहद की तरफ जाने ना दिया जाए। अलकाई से मुझे ये मालूम हुआ कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा अफीसर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ खुफिया तौर पर यहाँ आ चुका था और उन्होंने 2 घंटों तक नागराज से अलर्गी में मुलाकात की थी। उनके जाने के बाद नागराज ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। मैं और अलका आश्रम के कंपाउंड में एक दरख्त के नीचे कंक्रीट के बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे कि किसी कमरे में टेलीफोन की घंटी बज उठी। राधा उस वक्त सामने से गुजर रही थी। वो कमरे में घुस गई और सिर्फ 1 मिनट बाद बाहर निकली तो बुरी तरह बदहवास हो रही थी। माता जी, माता जी! वो दूर ही से चीखी। देवदिन फोन पर कहता है कि नागराज के गुंडे यहाँ पहुंचत रहे हैं। क्या? अलका उठकर फोन वाले कमरे में दौड़ पड़ी। उसे कमरे से बाहर आने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। उसने चीख कर राधा को कुछ हदायत दी और मुझे साथ लेकर उस कमरे की तरफ दौड़ी जो मेरे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। हम दोनों ने वहां से हर वो चीज उठा ली जिससे मेरी मौजूदगी का सबूत मिलता। उसी लम्हे राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। वो बाहर वाले दरवाजे से सूरत का जायजा लेकर आई थी। माता जी, जीप गेट के करीब आवत रही है, जल्दी करियो, वो चीखी। मैं और अलका स्टोर वाले कमरे की तरफ लपके। अलका दीवार पर आवेदा फ्रेम हटाकर ताकचे में आईनी हुक घुमा रही थी। अलमारी घूम गई। अलका ने हाथ में पकड़ी हुई चीजें खला में फेंक दी और मुझे अंदर धकेल दिया। तुम नीचे चले जाओ, मैं इन लोगों से निपटने के बाद आऊंगी, उसने कहा और ताकचे के करीब पहुंचकर हुक को दूसरी तरफ फेर दिया। अलमारी घूमकर अपनी जगह पर आ गई। अंदर गहरी तारीकी थी। मैं दीवार टटोलते हुए नीचे उतरने लगा, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर रुक गया। तहखाने में जाकर तो मैं बिल्कुल लाइल में रहता था, जबकि यहाँ खड़े रहकर मैं कुछ सुनने की कोशिश कर सकता था। चंद सेकंड बाद ही जोर जोर से आश्रम का गेट धड़धड़ाया जाने की आवाज सुनाई दी और उसके कुछ ही देर बाद राधा के चीखने की आवाज मेरी समाज से टकराई और उसके बाद तो यूं लगा जैसे इस आश्रम में भूचाल आ गया हो। वो लोग गालबन 3-4 की तादाद में थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे और उस तोड़ फोड़ में एक गूंजती हुई भारी आवाज भी सुनाई दे रही थी। तलाश करो उस हराम के पल्ले को, नजर आ जाए तो बूंद डालियो गोलियों से। ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो तुम लोग? अलका की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं तुमसे पूछती हूँ इंस्पेक्टर रणबीर सिंह, किसकी तलाश है तुम्हें और ये क्या तरीका है तलाशी लेने का? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ अलका देवी, और तुम भी जानती हो कि हमें किसकी तलाश है। वही भारी आवाज सुनाई दी। तुम ये भी जानती हो कि किसी आतंकवादी को पनाह देना कितना बड़ा जुर्म है। आतंकवादी? अलका बोली। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति ने कानून की रक्षा करते और मुजरिमों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मैं वही अलका हूँ जिसने अपने पति की मौत पर अपनी जबान बंद रखी थी और मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकाला था। मैं वही अलका हूँ जो देश की सलामती को अपना धर्म समझती है, और आज तुम उस अलका पर आतंकवादियों को पनाह देने का इल्जाम लगा रहे हो। ये तुमने कैसे सोच लिया कि एक सिपाही की विधवा देश के दुश्मन को अपने घर में पनाह देगी? अरे जालिम, ये आश्रम तो अनाथ बच्चों और विधवा और बेसहारा नारियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्हें तुम जैसे लोगों ने ठुकरा दिया है। भूल गए तुम? तुम्हारी बूढ़ी माता जी भी चंद रोज इस आश्रम में रह चुकी हैं, जब तुम्हारी बदमिजाज पत्नी ने उसे धक्के देकर निकाल दिया था। यह आश्रम ठुकराए हुए लोगों का आसरा तो बन सकता है, मगर किसी मुजरिम की पनाहगाह नहीं बन सकता। मगर अलका देवी, अपनी माँ का हवाला सुनकर रणबीर सिंह ठंडा पड़ गया। नागराज को इतला मिली थी कि राधा को बाजार से एक मर्दाना चप्पल खरीदते हुए देखा गया है। नागराज अपने आदमी को बराह रास्त भी यहाँ भेज सकता था, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और अपने 3 आदमी भी मेरे साथ कर दिए। ओह, अलका की आवाज सुनाई दी। बाजार से मर्दाना चप्पल खरीदना कोई जुर्म तो नहीं। तुम राधा को एक बार नहीं 20 मर्तबा देख चुके हो। वो जिस डेल डोल की मालिक है उसे देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसके साइज की जनाना सैंडल या चप्पल बाजार में नहीं मिलती। 2 दिन पहले उसने एक मर्दाना चप्पल खरीदी थी, वो अब भी उसके पैरों में है। अपनी आंखों से तुम देख लो। क्षमा कर दो अलका देवी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की आवाज सुनाई दी। उसे शायद राधा के पैरों में वो मर्दाना चप्पल देख ली थी जो 2 दिन पहले दरअसल मेरे लिए ही मंगवाई गई थी, और वैसे ये हकीकत भी थी कि राधा के पैर खासे बड़े थे। उसके साइज के सैंडल या चप्पल बाजार में दस्तयाब नहीं थे और वो अक्सर मर्दाना चप्पल ही पहनती थी। अगर तुम्हें अब भी किसी किस्म का शुबा है तो इस आश्रम की खूब अच्छी तरह तलाशी ले लो।
دیواریں بھی ادھیڑ ڈالو، بلڈوزر چلا دو اس آشرم پر تاکہ ناگراج کو تسلی ہو جائے کہ میں نے یہاں کسی اپرادھی کو پناہ نہیں دی۔ ہمیں شمع کر دو دیوی جی، ایک نئی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ناگراج کو سمجھا دوں گا کہ تم پر شبہ درست نہیں، ویسے تم بھی اس بات کا خیال رکھنا دیوی، جس شخص کی ہمیں تلاش ہے وہ بہت خطرناک ہے، ناگراج کے کئی آدمیوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ ناگراج کو یقین ہے کہ وہ ابھی تک اسی شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے، اگر کبھی اتفاق سے نظر آ جائے تو انسپیکٹر رنبیر کو اطلاع دے دینا۔ اس کا اولیہ بتا دو، میں ذہن میں رکھوں گی، الکا نے کہا۔ اس کا اولیہ تو ہم بھی نہیں جانتے، اس شخص نے جواب دیا۔ جو شخص اسے پہچانتا تھا وہ بھی اس رات اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب وہ ناگراج کے مندر سے فرار ہوا تھا اسے چہرے سے کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ حیرت ہے، الکا نے کہا، جس شخص کی کسی نے شکل تک نہیں دیکھی اسے تلاش کس طرح کیا جا رہا ہے؟ نہ جانے کتنے بے گناہ اب تک تم لوگوں کے ظلم کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ ہم اسے تلاش کر لیں گے، وہ بچ کر نہیں جائے گا، اس شخص نے کہا۔ تم اس بات کا خیال رکھنا، اطراف میں کوئی مشکوک شخص دیکھو تو فوراً اطلاع دینا۔ وہ لوگ اسی کمرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، پھر آوازیں بتدریج دور ہوتی چلی گئیں۔ میرے لیے اب وہاں کھڑے رہنا بیکار تھا۔ میں ٹھٹول کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا، بڑے کمرے کی بتی جلائی اور بیڈ روم میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ میرے لیے انکشاف بہرحال خوش آئندہ تھا کہ ناگراج کا کوئی آدمی مجھے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی دور بینی کی داد دینی پڑی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ الکا اور رادھا پہلے سے اس کے آدمیوں کی نگاہ میں تھی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آشرم کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ اس کے کسی آدمی نے رادھا کو بازار میں مردانہ چپل خریدتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی پر انہیں شبہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی آمد کی اطلاع پا کر میں پھر تہہ خانے میں دوڑا تھا اور رادھا نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ نئی چپل اپنے پیروں میں پہن لی تھی۔ میں اس تازہ ترین صورتحال پر غور کرتا رہا کہ الکا بھی تہہ خانے میں آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ٹرے جس میں چائے کے کپ تھے۔ اگر دریو دن کی طرف سے بروقت اطلاع نہ ملتی تو آج دھر لیے گئے ہوتے۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کا ایک کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ ناگراج بہت زریلا اور چالاک آدمی ہے، وہ کسی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جانتے اسے یہاں تمہاری موجودگی کا شبہ کیوں ہوا تھا؟ 2 دن پہلے رادھا نے بازار سے ایک مردانہ چپل خریدی تھی۔ میں نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اوہ وہ چونک گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں الماری کے پیچھے سیڑھیوں پر کھڑا تم لوگوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ویسے رادھا واقعی عقل مند ہے، اس نے چپل اپنے پیروں میں پہن لی تھی۔ میں نے کہا، ہاں اگر رادھا کے پیر اتنے بڑے نہ ہوتے تو وہ پہلے ہی مردانہ چپلیں استعمال نہ کر رہی ہوتی تو اس چپل کو دیکھ کر وہ یقیناً کسی تہہ خانے کے بارے میں سوچتے اور تہہ خانے کا راستہ دریافت کرنے کے لیے میرے اور رادھا کے شریر کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میں ہر بات دوبارہ نہیں دہراؤں گی، بس یہ سمجھ لو کہ میں ناگراج سے اپنے پتی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے سلگ رہا ہے اور یہ آگ ناگراج کے خون کے چھینٹوں ہی سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور میرا یہ انتقام تم لوگے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے ان درندوں سے تمہاری جان بچائی ہے، تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ انسانیت کے ناطے میرا یہ فرض تھا، میں تم پر اپنا کوئی ادھیکار نہیں سمجھتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گے۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، اس راکشس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے تم پر اتنا بھروسہ ہے۔ مجھے تم جیسے ذہین اور نڈر آدمی کی ضرورت ہے جو وقت آنے پر نرک میں کودنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اگر تم انکار کر دو گے تو میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گی۔ تم چاہو تو میں تمہیں بائی حفاظت یہاں سے نکال بھی دوں گی اور یہ سمجھ لوں گی کہ میں نے اپنے پتی کے انتقام کا سپنا دیکھا تھا جو بکھر گیا۔ یہی ہوگا نا کہ میں نے اپنی آغوش میں دم توڑتے ہوئے پتی کو جو وچن دیا تھا اس کا پالن نہیں کر سکوں گی اور میرے پتی کی بے چین آتما بھٹکتی رہے گی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس وقت میری زندگی کا ایک ایک سانس اس کا مقروض اور احسان مند تھا۔ اگر اس رات وہ مجھے درگا ماتا کے ویران کھنڈر سے اٹھا کر یہاں نہ لاتی تو شاید میں سردی سے ٹھٹک کر مر چکا ہوتا یا ناگراج کے آدمیوں کے ہاتھ لگ کر اپنی زندگی گنوا چکا ہوتا۔ جس طرح شہر میں میری تلاش ہو رہی تھی اس کے پیش نظر یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ مجھے کہیں پناہ نہ ملتی اور صبح ہونے کے بعد چند گھنٹوں ہی میں ان کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا۔ لیکن یہ الکا اگنی ہوتری ہی تھی جس نے مجھے بچایا تھا۔ مجھے ایک نئی زندگی دی تھی اور ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی، جبکہ میں اس کی ضرورت بن گیا تھا۔ میں احسان کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری جنگ لڑوں گا، لیکن پھر تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تم مجھے آزما چکے ہو، میں اپنے وچن کا پالن کروں گی۔ یہ مشن پورا ہو جانے کے بعد تم جہاں چاہو گے میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
نرم اور گداز ہاتھ کے لمس نے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی۔ الکا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس تہہ خانے میں بیٹھے رہ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے مجھے باہر نکلنا ہوگا۔ 1-2 دن تک تم باہر نہیں نکل سکو گے، الکا نے کہا، ابھی تمہاری تلاش زور و شور سے جاری ہے، اور پھر تمہارے بازو کا زخم بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، آج کی رات بھی تمہیں اس تہہ خانے میں ہی گزارنی ہوگی۔ ناگراج بہت چالاک اور مکار ہے، وہ آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، ہو سکتا ہے آج رات وہ لوگ دوبارہ یہاں ریڈ کریں۔ ویسے میں ناگراج کو بڑی حد تک سمجھ چکا تھا، لیکن الکا اسے مجھ سے زیادہ جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کی تجویز مان لی۔ الکا کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب دڑ دڑ کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آوازیں میرے سر کے اوپر چھت پر سے آ رہی تھی۔ تہہ خانے کی چھت 10 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی، لگتا تھا اوپر کسی کمرے میں اٹھا پٹک ہو رہی ہو۔ ایک ہلکی سی انسانی چیخ بھی سنائی تھی۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ چیخ الکا کی تھی یا رادھا کی۔ میں اچھل کر بیڈ سے اتر گیا۔ پلنگ کے قریب فرش پر اگر رادھا کی ایک پرانی چپل موجود تھی، نئی چپل وہیں چھوڑ دی گئی تھی، لیکن میں ننگے پیر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آ گیا اور دیوار سے چپک کر بہت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گیا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک آدمی چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، بتا کہاں چھپا رکھا ہے اپنے یار کو۔ جواب میں الکا کی چیخ ابھری، پھر اس کی آواز سنائی دی، یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں چھپایا، تم لوگ آج دن بھر بھی یہاں کی تلاشی لے چکے ہو، اب بھی تلاشی لے لو، پورے آشرم کو چھان مارو، یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں چھپایا۔ تلاشی تو ہم لیویں گے ہی، وہی مردانہ آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری اس آشرم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، اگر وہ اپرادھی یہاں سے برآمد ہوا تو آشرم میں بولے ناتھ کی جگہ پر تمہیں کیلوں سے گاڑ دیا جائے گا۔